अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ 2-3 कमेंट्स थे आपके साथ शेयर करूँ। एक तो मेजर फ़ीडबैक है जलसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक की तरफ से, जो मैं काफ़ी लोगों ने फ़ीडबैक दिया है कि साउंड सिस्टम इज़ द नीड ऑफ़ द टाइम। जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इस समय लाहौर में बहुत बड़ी रैली जो होने वाली है और बहुत बड़ा सिंबॉलिक उसका इम्पोर्टेंस है, उसमें साउंड सिस्टम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं, पेरिस में, डेनमार्क में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ हो रहे हैं, तो उसमें डे बाय डे म्यूज़िक और साउंड सिस्टम की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जहाँ भी पीटीआई एक्टिविस्ट हैं वो इंगेज हुए हुए हैं। आई नो इट्स अ ह्यूज टास्क, लेकिन जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ आप साउंड सिस्टम मेक श्योर करें कि जो बंदे आपके दूर तक बैठे हुए हैं, जहाँ भी स्पीकर्स वगैरह काम, मेक श्योर वो काम कर रहे हों, जहाँ तक मैसेज पहुँच सकता है वहाँ पहुँचाएँ। अगर स्पीकर नहीं पहुँच सकते तो लोगों को गाइड करें कि वो फ्री लिंक के ज़रिए वो इवन जलसागाह में आए, लेकिन वो अपने मोबाइल के ज़रिए वो जलसे में कोई चीज़ मिस ना करें और इमरान खान की जिन तकरीरें हैं उनको सुन सकें और भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत कर सकें। थोड़ा तंजीमी लिहाज से बहुत ज़्यादा गैप्स उभर रहे हैं। मेरी असद उमर साहब से और सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब और जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, आमिर कियानी वगैरह से भी दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ भी हैं, सिंध में हैं जैदी साहब, हमें तब्दीली रज़ाकार को दोबारा रीइग्नाइट करना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉलंटियर्स की। ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में तो हमें इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। तो टुडे इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद कि हम तब्दीली रज़ाकार को वापस लेके आएँ, वॉलंटियरशिप को वापस ले आएँ। लोगों के अंदर एंथुसियाज़्म बहुत ज़्यादा है, जोश है, जज्बा है और कुर्बानी देने के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं। तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि आप इस तमाम तंजीमी ढांचे को रिन्यू करें और लोगों को इनकॉर्पोरेट करें इस मूवमेंट में, और उनकी जो इतनी भी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जाए। दूसरा मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से दरख्वास्त है कि वी आर ऑल्सो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि वी कैन बी अ पार्टनर इन पीस। इमरान खान का ये बहुत बड़ा नारा है कि जी वो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, एंटी अमेरिकन नहीं है, हमारा कोई वेस्टर्न के ख़िलाफ़ एजेंडा नहीं है। वी आर पार्टनर इन पीस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का मसला हो या यमन और सऊदी अरब का मसला हो। हम हमेशा तो इस बात को इमरान खान ने प्रमोट किया है कि वो जंग को किसी मसले का हल नहीं समझता। हम फैसिलिटेटर हो सकते हैं, उनको टेबल पे ला के बातचीत करवा सकते हैं, सीज़ फायर के हक़ में हैं, चाहे वो जिस जगह में, जिस कोने में जंग हो रही हो, क्योंकि उससे सिविलियन और आम लोग, शहरियों का बहुत नुकसान होता है। तो ये हमारी एक कैंपेन इंशाल्लाह हम कोशिश करूँगा अगर एक टेम्पलेट इशू कर सकूँ कि अब एटलीस्ट यूके में जितने भी एमपीज़ हैं उनको वो लेटर इशू किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़ शेयर किया जाए यूरोपियन और वेस्टर्न अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन या कांग्रेसमैन हैं उनसे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। और ये बहुत बड़ी लॉबिंग चाहिए इस टाइम हमें कि हमें ये इमेज क्रिएट करना है कि हम कोई रेवोल्यूशन का मकसद है हमारी किसी और कौमों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम दोस्ती के साथ और फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के नारे के साथ और पीस इन पार्टनर इन पीस जो है ना, वो हमारी मौक़िफ़ और उसको टैग किया जाए यूरोपियन और वेस्टर्न और जो इंटरनेशनल दारुल हुकूमत है, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है, वो अपने इस मौक़िफ़ को प्रमोट किया जाए। लास्टली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ कमेंट्स जो बाजवा साहब की, चलन बाजवा की लाहौर में एक्स सर्विसमैन के साथ एक काफ़ी बड़ी गैदरिंग हुई और काफ़ी फ्रैंक और ओपन डिस्कशन हुई। बहुत ज़्यादा जो चीज़ सामने आई है वो जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि इनिशियली तो बहुत ज़्यादा देवर फ्यूमिंग और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन सुनने में आया कि ही मेक हिज केस वेरी पावरफुल। उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉजिक और आर्गुमेंट के साथ बात की है और बहुत ज़्यादा उनको अपने जो एक्स सीनियर्स थे और फौजी थे उनको बहुत सेटिस्फाई करके किए। अनफॉर्चुनेटली बाजवा साहब ने ये कंफर्म किया है कि आर्मी ही ओनर है इस मुल्क की। आर्मी के पास वो तमाम ज़राए मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो
گورنمنٹس کو نیویگیٹ کرتی ہیں، انہیں پش کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر کس کو لگانا ہے، آپ نے فیوچر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو لا کے گندا کرنا ہے اور دوسری پارٹی کو دوسری کولیشن کے ساتھ ملانا ہے۔ باٹم لائن آرمی کی اور سویلین کا جو مائنڈ سیٹ میں مین فرق ہے کہ آرمی پریگمیٹزم کے اندر یقین رکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ نظام جتنا بھی کرپٹ ہو، جیسے وائس رائے ہوتے تھے کلونیل پاور کے، وہ جتنے بھی نظام کرپٹ ہو، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ہمارے نظام کے، ہماری تھنکنگ کے ذریعے اس کو چلنے دیا جائے، اور جب تک وہ چلتا رہے گا، ایز لانگ ایز اسٹیٹس کو موجود ہے، اس میں انارکی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، چاہے اس نظام جتنا مرضی کرپٹ ہو جائے، جتنے لوگ ہمارے جو ہے تنگ ہو، عوام جو ہے وہ انصاف کے لیے ترستی ہو، لیکن آپ نے ہر طرح اسٹیٹس کو قائم رکھنا ہے۔ یہ وائس رائے ہند کا ایک مشن ہوتا تھا جب وہ ہندوستان یا کالونیز لینڈز میں ان کو بھیجا جاتا تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارے باجوہ صاحب از اینڈ آف ڈے از پروڈکٹ آف دیٹ کلونیل سسٹم۔ ان کے نزدیک پریگمیٹزم یہ ہے کہ فیوچر میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا جوڑ کروا دیا جائے اور پی ایم ایل این کو گندا کروایا جائے، اس کے ذریعے انہوں نے مائنڈز اینڈ ہارٹس ون کرنے کی کوشش کی ہے۔ باجوہ صاحب، آپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میں مخاطب ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ سویلینز کی گورنمنٹ کے اندر اس قدر دخل دیں کہ آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ یہ سرزمین صرف اور صرف فوجیوں کی ہے، وہ مالکان ہے، جنرل مالکان ہے، یہ پارلیمنٹ بھاڑے پہ دیتے ہیں، سیاستدانوں کو 2 سال کا کرایہ دیں، وہ 2 سال آپ فوج آپ کو رہنے دے گی، 5 سال کرایہ دیں زداری کی طرح، 5 سال آپ کو رہنے دے گی۔ حضرت، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ سویلین یہ بات، یہ چورن بیچنا بند کر دیں سویلین کو۔ ہم یہ سویلین سپریمیسی آپ کو جتنی بھی بری لگے، انفارچونیٹلی آپ 22 گریڈ کے سرکاری نوکر ہیں۔ آپ کو ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے، ایک اوتھ دیا جاتا ہے کہ آپ سرکاری سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اس میں داخلت نہیں کریں گے۔ آپ نے پوری فوج کو اس قدر واضح طور پہ ننگا کر دیا ہے عوام کے سامنے کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ آپ ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ ہی الیکشن جتاتے ہیں، آپ ہی ووٹ کو ڈکلیئر کرواتے ہیں، آپ ہی 2/3 میجورٹی کو باہر نکال دیتے ہیں، آپ رات کو 12 بجے عدالتیں لگوا دیتے ہیں، آپ ہی سیاستدانوں کو توڑتے جوڑتے ان کو گرین لائٹ دیتے ہیں، آپ ہی ملک کی فورن پالیسی کا بلنڈرز کرتے ہیں، پھر سویلین کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، آپ ہی ملک کا جی ڈی پی کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے جتنے بھی آپ کے پاس میں ڈیسیجن رہے ہیں وہ غلط رہے ہیں۔ آپ نے نواز شریف کو باہر نکالا، جو بھی تھا وہ اب تک پوچھ رہا مجھے کیوں نکالا، وہ کوئی ہمارے لیے باعث فخر بات نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے باعث شرم بات ہے۔ پھر آپ نے عمران خان کو پھر نکالا، اور پھر اب وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کیسے لگی۔ حضرت، آپ پاکستان کے اندر تو بدماشی سے لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں، آپ جنگ کے اخبار میں اشتہارات دے کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ حضرت، عوام فوج کے ساتھ ہے، فوج میں داخل ہوتی، فوج کا حصہ بنتی ہے، قربانیاں دیتی ہے۔ آپ جرنیلوں اور فوج کے درمیان یہ فرق کو واضح سمجھ جائیں کہ عوام اس فرق کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ جو آپ فوجیوں کی، شہیدوں کی خون بھری وردیاں لگا کے اور عوام کو سے یہ حق مانگتے ہیں کہ ان کو جرنیلوں کو اس وطن پہ حکومت کرنی دی جائے، تو حضرت یہ ڈائنامک، یہ کویژن از گون ناؤ۔ آپ نے وہاں پہ لاہور میں لوگوں کو سیٹسفائی کر کے اپنے سینئر کو بھیجا کہ آپ جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ عوام کے فیصلے کو مانیں گے۔ سوال یہ پیدا، آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں؟ آپ نے 22 گریڈ کے ایک آفیسر جو ہے، جو سلوٹ مارتا ہے صدر اور سویلین وزیر اعظم کو، اس کو کس آئین اور قانون نے یہ حق دیا ہے کہ وہ پورے ملک کی جو ہے ناؤ کہ وہ فیصلے کرتا پھرے، 22 کروڑ عوام کے زندگیوں کے فیصلے کرتے رہے؟ کیا پاکستان اس تمام نارکی کا متحمل ہو سکتا ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی انا کے پیچھے آپ نے پورا ملک جو ہے آپ نے بیڑا غرق کروا دیا اس کا۔ اور یہ چورن اپنے آپ آرمی والوں کو تو آپ بیچ سکتے ہیں کہ پریگمیٹزم از اے کال نیڈ آف دا ٹائم۔ عوام یہ پریگمیٹزم نہیں چاہتی، ہم سٹیٹس کو نہیں چاہتے، لوگ یہ انصافی کا نظام نہیں چاہتے، یہ کرپشن نہیں چاہتے۔ یہ آپ کو رجسٹر ہونا چاہیے کہ یہ عوام سوشل میڈیا آج 21ویں صدی 22ویں صدی کی طرف، یہ 21ویں صدی کی
طرف جا رہے ہیں. یہ نوجوان یہ ٹیک سیوی جو جنریشن ہے یہ آپ کے چورن لینے کے لیے، بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے نہا نہیں بیٹھی ہوئی. یہ سویلین مائنڈ سیٹ اور جنرل اور کے مائنڈ سیٹ میں بہت فرق ہے. آپ کو سویلین سپریمیسی ماننی پڑے گی. آپ کو اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرنا پڑے گا. آپ کو عدالت کے نیچے، اس پارلیمنٹ کے نیچے کام کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت ترقی کی طرف نہیں جا رہا. ہمارا نظام جس کینسر زدہ نظام ہے، جو معیشت کا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہمارے اتنے پرسنٹ اکانومی اوپر گئی، اتنے پرسنٹ نیچے گئی. بزنس مین سے آپ بات کریں، بھئی آپ کو کس نے حق دیا ہے یہ بات کرنے کا؟ سویلین ادارے کس لیے بنائے ہیں؟ آپ ساری پولیس گھر بھیج دیں، آپ سارے جتنے بھی سویلین ادارے ان کو گھر بھیج دیں، آپ فوج کو لا کے بٹھا دیں. تو میرا بہت مؤدبانہ گزارش آپ سے پہلے بھی اور اب بھی ہے، آپ اس آگ سے مت کھیلیں. یہ آگ آپ کے قابو میں نہیں رہے گی. یہ آپ جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کر سک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کر لیں گے، آپ کو بہت یقین ہے یہ عوام آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. یہ عوام آئین کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ غیر آئینی اقدامات فوج کے جرنیلوں کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کے تمام جتنے بھی سٹیپ ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتی ہے، ان کو کاؤنٹر کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو ہم ملک دشمن نہیں ہے، نہ آپ ہمیں وطنی کے سرٹیفکیٹ بیچیں. ہم اس وطن کے اوپر کے لیے جان مال ہر قربانی دے رہے ہیں. صرف آرمی اور فردی سے ہم نے نہیں پہنی ہوئی، لیکن ہم ان سے کم نہیں ہیں. فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. خدا را اپنی قربانیوں کو، ہمارے سر کا تاج ہیں وہ، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے گلے کا توق نہ بنا دیں. اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ مرنے قربانی دیں جائیں تو آپ فوج کی چھوڑ کے آپ کلرکی اختیار کر لیں. اگر آپ فوج میں آتے ہیں تو آپ آتے ہی جان دینے کے لیے ہیں. اگر آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ ہم جان دے رہے ہیں تو یہ تو جاب ہیزرڈ ہے سب سے بڑا، کہ آپ نے جان تو دینی ہے اس کے اوپر. پر اس کے اگینسٹ آپ جرنیل کیا لیتے ہیں ملک کے اندر، اور کتنا بڑا جی ڈی پی آپ کنٹرول کریں، اور کیا پلاٹ جائیدادیں لے رہی ہیں. اب یہ حضرت آپ جتنا مرضی آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر لیں کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ آپ ہی کا کام ہے، یہ آپ نے کیا ہے. تو پلیز آپ اس کی ذمہ داری لیں اور لوگوں کو ان کا حقوق واپس کریں. ان کو یہ جلد از جلد الیکشن کروائیں اور یہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی لائیں. آپ نے اسٹیبلٹی پیدا کر کے صرف اور صرف جو دن بھی گزر رہا ہے، جو لمحہ جو گھنٹہ گزر رہا ہے، اس میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ آرمی کے اوپر رحم فرمائیں. آپ ان کے سویلین اداروں کو واپس آنے دیں. ان کو عوام جس طرح اپنے حقوق استعمال کرنا چاہتی ہے ان کو یہ حق دیں، اور پاکستان کو واپس ترقی کی طرف لے کے آئیں. یقیناً ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ آنے والی سردیاں ان میں بہت پاکستان کا بہت معیشت کے لیے تو بہت چیلنجنگ ہے، اور عوام اس میں پس کے رہ جائے گی. اور اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں آپ، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اس میں یہ کیا تیاری کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اگر پاکستان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا را پاکستان کو دھوکہ مت دیں. تھینک یو ویری مچ.